اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یونیورسل ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹس، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کا جو ہیومن رائٹس کا جو کورس ہے اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ اسی سے یہ جو ہے یونیورسل ہیومن رائٹس ڈے جو ہے یہ منایا جاتا ہے، اور یونائٹڈ نیشن جو ہے ہیومن رائٹس ڈے مناتا ہے، جو کہ 10 دسمبر 1948 کو جب یہ ریزولوشن اڈاپٹ کیا تھا UN جنرل اسمبلی نے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ آن لائن کلاسز لے چکا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشو ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے اور اس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے جو ہے اس کا پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش میری ہوگی کہ میں آپ کو جو ہے وہ رپلائی کروں اور میں آپ کو جواب دوں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی ایشو آپ کو کوئی بھی کویسچن پہ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بھی ایکسپلینیشن آپ کو صحیح نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں اس کو آپ مجھ سے پرسنل میسیج میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ مجھے جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ گروپ میں بھی میسیج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم شروعات کرتے ہیں، انٹروڈکشن ہے، ٹھیک ہے۔ یونیورسل سسٹم آف ہیومن رائٹس کنسسٹ آف نیشنل ریجنل انسٹرومنٹ، ٹھیک ہے۔ یونیورسل جو ہیومن رائٹ سسٹم ہے، اگر آپ اس کا اسٹڈی ہم جب کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی آگے پڑھاؤں گا، تو اس میں یہ ریجنل سسٹم بھی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹ ہے، انٹر امریکن ہے، اور ساتھ ہی جو ہے افریقن چارٹر آن ہیومن رائٹس ہے۔ تو اسی طرح ریجنل بھی ہے اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی ہیں اور نیشنل سطح پہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، ٹھیک ہے۔ انٹرنیشنل کووننٹ آن سوشل اینڈ پولیٹیکل رائٹس 1976 کا جو ہے، انٹرنیشنل کووننٹ آن اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس کا جو ہے، یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل فریڈمز، امریکن کنونشن آن ہیومن رائٹس اینڈ افریقن چارٹر آن ہیومن رائٹس، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو ڈاکومنٹس ہے، یہ جو ہیومن رائٹس کی اسٹڈی ہے اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ان چیزوں کا سمجھنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے یونیورسل ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹس کو، اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اینڈ انٹرنیشنل کووننٹ آن اکنامک اینڈ کلچرل رائٹس کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو کیوں اڈاپٹ کیا گیا، اس کی پیچھے مقاصد کیا تھے، اور مطلب ہے یہ اس کا جو ہے امپورٹنس کیا ہے۔ ڈیورنگ ورلڈ وار ٹو دا allies known formally as the United Nations adopted as their basics war aims the four freedoms، ٹھیک ہے۔ ورلڈ وار ٹو سے پہلی بھی اور اس کے درمیان جب وہ ختم ہو گیا تو الائز جو تھی، جو مطلب جس میں امریکہ تھا اور رشیا تھا، چائنا تھا، اسی طرح فرانس وغیرہ، انہوں نے کیا کیا، یہ چار فریڈمز جو ہیں، جس میں فریڈم آف سپیچ جو ہے، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف فیئر اینڈ فریڈم فرام وانٹ، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ ٹورڈز دا اینڈ آف دا وار دا یونائٹڈ نیشن چارٹر واز ڈیبیٹڈ۔ یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے، جو ورلڈ وار ٹو ختم ہو گیا اور یونائٹڈ نیشن کو فریم، اس میں بھی ہے کہ اس کا جو ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کے لیے رسپیکٹ ارن کریں گے، تو اس چیز پہ بھی بحث ہو گئی۔ جو لیگ آف نیشن کا چارٹر تھا اس میں کیا خامیاں تھی، اس چیزوں کو دیکھا گیا، اینڈ ریٹیفائڈ ٹو ری افرم، اور انہوں نے کیا کر دیا، اس میں چینجز کر دی، اس کو ریٹیفائی کر دیا، اور دوبارہ اس کو مطلب یعنی فیتھ ان فنڈامنٹل ہیومن رائٹس اینڈ ڈگنیٹی اینڈ ورتھ آف ہیومن پرسن۔ انہوں نے، اگر آپ ابھی یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ جی یہ جو ہے یہ کب سے مطلب ہے، یہ کیوں اس کی ضرورت پڑی، اور دوسری بات انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ہم جو یونائٹڈ نیشن کا ایک مقصد یہ بھی ہوگا کہ جو ورلڈ سٹیج ہے، جو دنیائی سطح پہ، یونیورسل سطح پہ جو ہے، ہم ہیومن رائٹس کے لیے رسپیکٹ ارن کریں، جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں ہیومن رائٹس کا رسپیکٹ کریں، اور اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ مطلب اگر آپ وارس کو روکتے ہیں یا کسی جگہ پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو یونائٹڈ نیشن جو ہے اس پہ ایکشن لے، جس طرح کشمیر ہے یا فلسطین ہے، مطلب ادھر کوئی وقوع ہوتا ہے تو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اس پہ وہ آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی جو ہے یہ چیز شامل تھی، ٹھیک ہے۔ مطلب ہے کہ اس میں بھی یہ رسپیکٹ فار ہیومن رائٹس جو ہے UN چارٹر میں بھی شامل ہے۔ یونیورسل رسپیکٹ فار
and observance of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ڈسٹنکشن جو ہے ریس، سیکس، لینگویج اور ریلیجن کے بنا پہ جو ہے نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. When the atrocities committed by Nazi Germany became fully apparent after the war, the consensus within the world community was that the UN Charter did not sufficiently define. جب نازی جرمنی نے جو ہے جب اس کے مظالم کو دیکھا گیا کہ انہوں نے کیسے جیوز کے ایکسٹرمینیشن کیمپ بنائے، اس پہ کیسے مظالم کیے اور ان کو مطلب ہے بہت زیادہ ایکسٹرمینیٹ کیا اور ان کی نسل کشی کی گئی، پھر دنیا مطلب ہے ورلڈ وار 2 کی طرف چلی گئی جہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی موت ہو گئی، لاکھوں لوگوں اس میں سے مر گئے، کئی جو ہے معذور ہو گئے، کئی لوگ جو ہے بے گھر ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لیگ آف نیشن جو تھا، جو اس کا جو چارٹر ہے وہ صحیح نہیں تھا، تو اب یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہم بنائیں گے مطلب ہے اس میں بھی چینجز کی ضرورت ہے، اور اس کو ہم جو ہے نئے طریقے سے اس کو فارمولیٹ کریں گے، ڈرافٹ کریں گے، تاکہ جو ہے آئندہ ایسی چیزیں نہ ہو کہ جس میں مطلب ہے بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو، لوگ بے گھر ہو جائے، معذور ہو جائے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے نا ان کے مذہب کے بیس پہ نشانہ بنایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کو جو ہے اب ہم ختم کریں گے، ٹھیک ہے. It was deemed necessary to create a universal declaration that specified the rights of individuals to give effect to the charter provision. اب یونائٹڈ نیشن چارٹر جو ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جی ہم ہیومن رائٹس کے لیے رسپیکٹ کریں گے، اور مطلب یونائٹڈ نیشنز کے جو ممبر ہوں گے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ کیا کرے، وہ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ کریں. لیکن وہ یہ نہیں بتا رہا کہ اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کوئی نیشن کرتا ہے، کوئی اسٹیٹ کرتا ہے، کوئی کنٹری کرتی ہے، تو اس کو ہم کیسے پریونٹ کریں گے. ان چیزوں کو مزید لے کے جانے کی ضرورت تھی، اور یونائٹڈ نیشن کو اس پہ مزید کام کرنا تھا. تو انہوں نے اس وجہ سے جو ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی طرف گئے، اور یہ جو ہے تاکہ اس کو بعد میں جو ہے انفورسیبل کیا جا سکے، اگر کوئی اسٹیٹ اس کی وائلیشن کرے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکے، ٹھیک ہے. اچھا، اڈاپٹیشن آف یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ کب اڈاپٹ کیا گیا اور اس کو کس طرح ہوا، ٹھیک ہے. The Universal Declaration was adopted by the General Assembly as UN Resolution on 10 December 1948. ٹھیک ہے. یہ جو ہے 10 دسمبر 1948 کو جو ہے پیرس میں پیلس دی چیلیوٹ کے مقام پہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا، اور یہ جسٹ ریزولوشن تھا، یعنی یو این جنرل اسمبلی کا ایک ریزولوشن تھا، قرارداد کی شکل میں تھا. اور اس وقت یہ جو تھا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں تھا، بلکہ صرف اسٹیٹ نے اس میں سے یہ مان لیا کہ واقعی جو ہے کچھ ہیومن رائٹس ہیں. انہوں نے یہ نہیں مانا تھا کہ ہم اس کو انفورسیبل بھی کریں گے اپنے ممالک میں، اور اس کو جو ہے ہم مطلب اس کی وائلیشن نہیں کریں گے. انہوں نے صرف یہ ڈکلیئر کیا کہ واقعی انسان کی ہیومن رائٹس ہے. اور اس پہ پھر آگے چل کے آپ کو جو ہے انٹرنیشنل کوویننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جو ہے اور کلچر اینڈ اکنامک رائٹس کے دو جو الگ الگ کوویننٹ ہے وہ آپ کو ملتے ہیں، جس میں یہی رائٹس بیان کیے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بائنڈنگ ہے، اور یہ جو ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے یہ بائنڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آف دا UN 58 ممبرس ایٹ دا ٹائم 48 ووٹڈ، ٹھیک ہے. اس وقت UN کے جو تھے وہ ٹوٹل 58 ممبرس تھے، جس میں سے 48 نے اس کے فیور میں ووٹ کیا، کسی نے بھی اس کے اگینسٹ ووٹ نہیں دیا، اور 8 ایسے ممبر تھے جس نے کیا کیا، ووٹ ڈالا ہی نہیں، اور 2 ممبر جس میں یمن اور ہنڈراس جو تھے وہ کیا کیا، انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، وہ ووٹ میں سے ابسٹین رہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا، یہ یونائٹڈ نیشنز کا اگر اس کا خلاصہ آپ دیکھیں تو 58 ممبر میں سے جو 48 نے اس کے فیور میں ووٹ دیا، 8 ممبرز جو تھے وہ اس کے مطلب ہے انہوں نے اس کے خلاف مطلب ہے وہ آئی ہی نہیں، کسی نے بھی اس کے خلاف نہیں دیا، اور 2 ممبر ایسے تھے کہ جو کہ موجود تھے لیکن انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. تو اس وجہ سے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ موسٹ ٹرانسلیٹڈ ڈاکومنٹ ہے. دنیا میں جس ڈاکومنٹ کا سب سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے وہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، جو تقریباً 377 زبانوں میں جو ہے اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ موسٹ اڈاپٹڈ ڈاکومنٹ ہیں. اور یہ اس کا جو سگنیفیکنٹ ہے
آگے بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ اس وقت تو بائنڈنگ نہیں تھا، لیکن بہت سارے ممالک نے، جس طرح اس کے بعد مطلب ہے پاکستان آزاد ہوا، انہوں نے 1956 میں کانسٹیٹیوشن فریم کیا، اس طرح بہت سارے ممالک جو اس کے بعد آزاد ہوئی تو انہوں نے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو دیکھتے ہوئے، اس سے پہلے بھی میں آپ کو فنڈامنٹل رائٹس پڑھا چکا ہوں، تو انہوں نے کیا کیا، فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کیا اور اپنے کانسٹیٹیوشن میں اس کو لے کر آئے۔ تو اس کی جو ہے انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے دنیا کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو ہے اپنا مطلب ہے اس پہ اپنا اثر چھوڑا ہے، اور انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں جو فنڈامنٹل رائٹس دیے ہیں وہ یونیورسل آف ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو دیکھ کر دیے ہیں، اور انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے اس کو انفورسیبل بھی اسی بنیاد پہ کیا ہے، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو اڈاپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسٹرکچر اینڈ کانٹینٹ آف یو ڈی ایچ آر، یو ڈی ایچ آر کا اسٹرکچر کیا ہے اور اس کی کانٹینٹس کیا ہیں، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو ہیومن رائٹس ہے اس کی کائنڈز بھی پھر میں آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن اس میں ہمارے کچھ کلچرل رائٹس ہوتے ہیں، کچھ اکنامک رائٹس ہوتے ہیں، جو ایسی رائٹس ہیں جو کہ اکنامک رائٹس اگر آپ کے ہوتے ہیں تو وہ اسٹیٹ کے ریسورسز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اسٹیٹس کے پاس سورسز ہیں یا نہیں ہے، کیا وہ آپ کو مطلب ہے گھر دے سکتے ہیں، آپ کو مطلب اچھی زندگی پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو یہ اسٹیٹ کے پاس ایجوکیشن جو ہے وہ ریسورسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس اگر اتنی ریسورسز ہے تو وہ آپ کو دے سکتا ہے، تو پھر اس کو وہ دے دیتا ہے، ادروائز جو ہے انہوں نے مطلب ہے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو سوشل یہ جو اکنامکس رائٹس ہیں ہم نے اس کو پرنسپل آف پالیسی میں شامل کیے ہیں، جس کے اوپر آپ عدالت نہیں جا سکتے، لیکن اسٹیٹ کو کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس اتنی ریسورسز ہے تو آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ ان کی زندگی آسان بنائی جائے، ان کو اچھا انوائرمنٹ دیا جائے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ چیز ہم نے ایز اس کے طور پہ شامل کیا ہے، یعنی پرنسپل آف پالیسی جو ہماری صرف پالیسی کے لیے گائیڈ لائنز ہیں، بائنڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یو ڈی ایچ آر کنسسٹ آف پریمبل اینڈ 30 آرٹیکلس، یو ڈی ایچ آر جو ہے اس میں پریمبل ہے اور 30 آرٹیکلس ہیں، ٹھیک ہے۔ دا پریمبل سیٹ آؤٹ ہسٹوریکل اینڈ سوشل کازز وچ لیڈ ٹو اڈاپٹیشن آف یو ڈی ایچ آر، جو پریمبل ہے اس میں صرف جو ہے انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ ہم یہ کیوں آپٹ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی، اور کیا کیا ایسے مطلب ہے سرکمسٹانسز ہے جن کی وجہ سے اس کی وجہ کیا بنی کہ ہم جو ہے اس کو یو ڈی ایچ آر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو وہ ہے جو آرٹیکل 1 to 2 جو ہے اسٹیبلش دا بیسک کانسیپٹ آف ڈگنیٹی، لبرٹی، ایکویلٹی اینڈ بردرہڈ، یہ جنرل کانسیپٹ دنیا میں بتاتے ہیں بھائی چارے کا جو ہے، بردرہڈ کا، اور جو ہے ڈگنیٹی، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان مطلب آزاد پیدا ہوا ہے، ایکویلٹی ہیں، ہم سب ایکول انسان ہیں، ہم سب ڈگنیٹی ہمارا رائٹ ہے وغیرہ سارا کچھ، 1 سے 2 جو ہے جنرل باتیں بتاتے ہیں۔ آرٹیکل 3 سے 11 جو ہے یہ انڈیویجول رائٹس بتاتے ہیں، جس طرح ہمارا رائٹ ٹو لائف ہے، پروہیبیشن اور سلیوری وغیرہ جو ہے یہ ہمارے انڈیویجول رائٹس بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل 12 to 17 اسٹیبلش اچھا آرٹیکل 12 to 17 جو ہے وہ رائٹس آف انڈیویجول ٹورڈس کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ انڈیویجول کے جو رائٹس کمیونٹی میں ہوتے ہیں اس کو وہ بتاتا ہے، جس طرح مطلب ہماری فریڈم آف اسپیچ، اسمبلی وغیرہ ہیں، تو 12 سے 17 تک جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل 18 to 21 جو ہے ڈیلز وتھ اسپریچول، پبلک اینڈ پولیٹیکل فریڈم، یہ ریلیجیس جو ہمارے رائٹس ہوتے ہیں، اسپریچول جو ہے یا پولیٹیکل فریڈم جو ہیں وہ آرٹیکل 18 سے 21 تک یہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل 22 to 27 ڈیلز ود اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس، آرٹیکل 22 سے 27 تک جو ہے وہ اکنامک، سوشل اور کلچرل رائٹ سے جو ہے ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل 28 سے 30 جو ہے اسٹیبلش جنرل وے آف یوزنگ دیز رائٹس، آرٹیکل 28 سے 30 جو ہے وہ جنرل ویز بتاتے ہیں، جنرل طریقہ کار ہیں کہ ہم ان رائٹس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں نا، یہ 2 ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس کو جو ہے آپ لوگ لازمی دیکھیں، اسی میں یہی رائٹس ہیں، لیکن ادھر پہ میں آپ کو ٹیکنیکل بتاؤں گا کہ وکیل اس کو کیسے پڑھتے ہیں، اس پہ کیا کیا ایکسیپشنز ہے وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو جنرلی بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، رائٹس انڈر یو ڈی ایچ آر، یو ڈی ایچ آر میں کیا کیا رائٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں،
اور کچھ خیر ابھی ہم پڑھ لیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہے ایلینور روزویلٹ جو تھی وہ امریکن کی پریزیڈنٹ کی وائف تھی جس وقت یونیورسل ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا رہا تھا، تو اس نے اس میں بہت زیادہ کام کیے ہے. اس نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا اور اس کے لیے مطلب ہے اپنے جو لوگ تھے ان کو جو کنٹریز تھے اس کو اس بات پہ وہ کیا راضی کیا کہ وہ اس کو کیا کرے، اس کو یو این ریزولوشن میں اس کے اوپر جب ووٹنگ ہو تو یو این جنرل اسمبلی میں تو وہ اس کے فیور میں ووٹنگ دے. اور انہوں نے اس کے لیے بہت زیادہ سخت محنت کی، اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جس وقت یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس سے آپ ویکیپیڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اس کے بعد یہ رائٹس جو ہیں یہ گلی گلی چلے گئے ہیں. یہ جو ہے ایک ایک مطلب ہے جو ایسی دنیا جو کسی بھی نقشے میں نہیں دیکھی جا سکتی، جو ایسے علاقے جو میپ آف دا ورلڈ میں ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ انڈیویجولس کی دنیا ہے جہاں وہ کام کرتے ہیں، جہاں وہ پڑھتے ہیں، جہاں وہ رہتے ہیں، مطلب ہے ان کا گھر محلہ وغیرہ، یہ ان تک ہم نے آج کے بعد جو ہے یہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی جب اڈاپٹیشن ہوئی تو اس نے اسپیچ کی، اور وہ اس جس کمیشن نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا اس کی کیا ہے وہ اس کی ہیڈ تھی، اور اس نے مطلب ہے اس کو یو این جنرل اسمبلی میں کہا کہ آج کے بعد ہم نے مطلب یہ دنیا تک پہنچا دیے. جس وقت اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا تھا تو اس میں بہت زیادہ جو ممالک تھے اس کے مطلب ہے دنیا کے ہر کونے کے جو لوگ تھے ان کو کیا کی گئی تھی، نمائندگی دی گئی تھی تاکہ اس کو یونیورسل سطح پہ جو ہے اس کو منوایا جا سکے. اور اس وقت مطلب ہے کہ بہت سارے ممالک نے جو ہے اس کو کیا کر دیا تھا، مان لیا تھا، کیونکہ اس میں بہت سارے علاقے تھے. یمن، ان علاقوں کی جو ریپرزینٹیٹیو تھے اس کو بھی نمائندگی دی گئی تھی، اور انہوں نے اس کو کیا کیا اڈاپٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے ہے رائٹ ٹو لائف. یہ میں آپ کو پہلے بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جب ہم فنڈامنٹل رائٹس پڑھ رہے تھے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، اور ابھی ہم اس میں جو ہے رائٹ ٹو لائف کو پڑھیں گے، اور اس کو کچھ اس پہ اگر ایکسیپشن وغیرہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا. ایوری ون ہیز رائٹ ٹو لائف، لبرٹی اینڈ سیکورٹی آف پرسن. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کا جو ہے رائٹ ٹو لائف ہے، سیکورٹی آف پرسن ہے، ٹھیک ہے، اور لبرٹی ہے. اور یہ رائٹس جو ہیں نان ڈیروگیبل ہیں. نان ڈیروگیبل یہ کہ ان کو کسی بھی حالت میں جو ہے رائٹ ٹو لائف کو اسٹیٹ وائلیٹ نہیں کر سکتی، چاہے ایمرجنسی لگے، چاہے اسٹیٹ میں مطلب ہے کوئی بھی کرائسس آئے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتی کہ اپنے سٹیزنس کو مارنا شروع کر دے اور ان کا قتل عام کرنا شروع کرے. تو اس میں کہا گیا کہ رائٹ ٹو لائف جو ہے نان ڈیروگیبل. ڈیروگیبل رائٹس ہوتے ہیں جس کو اسٹیٹ جو ہے خاص سرکمسٹانسز میں وائلیشن اس کی کر سکتی ہے. نان ڈیروگیبل وہ رائٹس ہوتے ہیں جس کا اسٹیٹ کسی بھی حالت میں جو ہے اس کی وائلیشن نہیں کر سکتی. ان دس آرٹیکل گورنمنٹس اینڈ انڈیویجول آر پروہیبٹڈ فرام کلنگ دیئر سٹیزن اینڈ فارن، چاہے وہ گروپس آف انڈیویجولس ہو یا سٹیزنس ہو، ان کو کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے نہیں مار سکتے. دس آرٹیکل ڈز ناٹ کریٹ ایکسیپشن، یہ کوئی ایکسیپشن کریٹ نہیں کرتا. ہاؤ ایور ان یورپ کنونشن، ان یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس enumerates these exceptions which are aimed mainly at the unintentional deprivation of life. انہوں نے جو ہے کچھ خاص کیسز میں جو ہے اسٹیٹ آپ کی لائف لے سکتا ہے، جس میں میں نے آپ کے لیے دو جو ہے وہ بیان کیے. اس میں ہے لائف کین بی ڈیفرائڈ بائی اے ویل ڈیفائنڈ ڈیو پروسیس آف لا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی لائف جو ہے اسٹیٹ لے سکتے ہیں ڈیو پروسیس آف لا پہ. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اوفینس کمٹ کرتا ہے اور اس کو پولیس اریسٹ کرتی ہے اور عدالت میں اس کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے تو جج صاحب جو ہے وہ آرڈر دے سکتا ہے کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. ٹھیک ہے، ٹو اریسٹ اور ٹو پریونٹ دا اسکیپ آف پرسن لافلی ڈیٹین. اگر کوئی بندہ لافلی ڈیٹین ہے اور وہ پولیس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یا پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر کرتا ہے یا پولیس پہ فائرنگ کرتا ہے ان کو مارنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے تب جو ہے وہ اس کے اوپر فائرنگ کر کے اس کی جان لے سکتے ہیں. پھر اس میں دوسرا ہے فریڈم فرام سلیوری. نو ون شیل بی ہیلڈ ان سلیوری اور سرویٹیوڈ. کہتے ہیں کہ کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا اور نہ کسی کو غلامی میں رکھا جا سکتا ہے. یہ پہلے یہ بتا رہے. ٹھیک ہے، سلیوری اینڈ دا سلیو ٹریڈ شیل بی پروہیبٹڈ ان آل دیئر فارمس. کہتے ہیں کہ سلیوری اور سلیو سے جو ریلیٹڈ ٹریڈ ہے، مطلب ہے پرانے زمانے میں جو ہے غلاموں کو ایک جائیداد کی طرح، ایک پراپرٹی کی طرح بیچا جاتا تھا،
وہ بیچتے تھے ان کو، ان کا ٹریڈ کرتے تھے، ان کی تجارت کرتے تھے، ان کو خریدا جاتا تھا، فروخت کیا جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، یہ آج کے بعد جو ہے منع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. Slavery is opposite to liberty and it is the worst form of human degradation. Slavery جو ہے وہ liberty کا مخالف ہے، اپوزٹ ہے. جہاں slave ہوگا وہاں liberty نہیں ہے، جہاں liberty ہے وہاں slavery نہیں ہے. ٹھیک ہے. We do not find the most، آج کل کے دور میں اس کا most نیک فارم میں موجود نہیں ہے، لیکن کچھ جدید فارم جو ہے اس میں جو ہے سلیوری دنیا میں آج بھی پریویل کرتی ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ. اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.